آج جو ہم لوگوں نے 2 آیات پڑھی ہیں 3rd رکوع کی سورۃ البقرہ کے، اس کے لیے جو ہمارے لیے پوائنٹس آف عمل ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو عبادت میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے لیے جسے ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں، وہ ہے 5 وقت کی نماز، جو کہ ہم لوگوں نے روزانہ کرنی ہے اور دن میں 5 دفعہ۔ تو نماز کے حوالے سے ہم کافی پوائنٹس ابھی تک دیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے۔ آج میں ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کروں گی نماز میں، اور وہ ہوتا ہے سترہ۔ سترہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہم لوگ نا نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، تاکہ اگر کوئی انسان ہمارے نماز پڑھتے ہوئے ہمارے آگے سے گزرنا چاہتا نا، تو وہ گزر جائے، اس سے کوئی پرابلم نہ ہو۔ کیونکہ جب کوئی بھی ایون یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی آپ کے آگے سے گزر رہا ہے نا، تو اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اور نماز کے آگے سے گزرنے کا اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے، تو اگر آپ کو ہمیشہ بھی وہاں کھڑا رہنا پڑے نا، کہ وہاں سے آگے سے نہ گزرو اور ہمیشہ وہاں کھڑے رہو، تو آپ ہمیشہ وہیں کھڑے رہو۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جس سے کسی کے لیے بھی گزرنے میں یا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دوسری چیز، اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ راستہ اور اس کو مطلب کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے آگے سے گزرنا ہی ہوگا، تو کائنڈلی کوئی بھی ایسی چیز اپنے آگے رکھ لیں، کوئی بیگ، کوئی چیئر یا کچھ بھی ایسا، تاکہ سامنے سے لوگ گزر جائیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی گزر رہا ہے تب بھی، اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو پھر بھی کوئی، تو اپنے پلیز ہاتھ سے اسے روک دیں، کیونکہ اس سے نماز خراب ہوتی ہے۔ نماز کے سامنے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے، ایک تو گزرنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی گزر رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پر ہی نہ ہو کہ کسی کو گزرنا پڑے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روک سکتے ہیں آپ لوگ اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا 2nd آیت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا بہت زیادہ۔ تو اگر کوئی ہماری اتنی زیادہ ہمیں کوئی گفٹس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے تحفے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، تو جب ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم اسے تھینکس بولتے ہیں۔ تو اب ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہم زبان سے کریں، اور دوسرا ہو سکتا ہے عملی۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان کو ویسے یوز کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے نا آج کا جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرنی ہے۔ تو یہ پوائنٹ آف عمل ہے 2nd آج کا، کہ آپ لوگ جب بھی فری ٹائم ہونا آپ لوگوں کا، کوئی بھی فری ٹائم، جیسے اگر آپ لوگ گھر میں کوکنگ کر رہے ہیں، یا آپ لوگ فری بیٹھے ہوئے اور آپ لوگ فضول میں موبائل اٹھا کے انسٹا، فیس بک اسکرولنگ کر رہے ہیں، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ الحمدللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان دونوں چیزوں کی اپنی عادت ڈال لیں کہ ہر ٹائم آپ کی زبان پہ یہ رہے۔ جب بھی آپ فری ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہے نا، بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کی مطلب آپ کو بولنا نہیں ہے اور آپ مینٹلی طور پہ بھی تھوڑا ریلیکس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزوں کو اپنی لائف میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو آپ الحمدللہ کہتے رہیں، نعمتوں کو دماغ میں رکھیں اور پھر یہ کہیں، اور دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دونوں کے حوالے سے نا بہت سی احادیث آتی ہیں، وہ میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیئر بھی کروں، پھر آپ لوگ انشاءاللہ اس کو ضرور ایڈ کریں گے اپنی لائف میں۔ اچھا، اس کے بعد نا ایک اور چیز ہے کہ جو ہم لوگوں نے عبادات کرنی ہوتی ہے نا، وہ ان عبادات کے علاوہ ایک ہوتی ہے مالی عبادت۔ مالی میں ہم نے رزقناہم ینفقون میں بھی دیکھا ہے بہت ساری چیزوں پہ کہ ہم لوگوں نے کیسے کیسے رزق خرچ کرنا ہے۔ اور جو مالی عبادت ہے نا، اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہم 10 روپیز روزانہ صدقہ کریں گے، اس کے علاوہ گفٹس دیں گے، ہم لوگ اپنے نیبرز کو کچھ نہ کچھ پکا کر دیا کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے گھر میں سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں ہم ان کی بھی ہیلپ کریں گے۔ آج ان سارے پوائنٹس میں نا ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیں آپ لوگ، کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ منتھلی، پورے مہینے میں نا کوئی ایک دن ایسا رکھ لیں جس میں آپ لوگ نا مسجد میں کچھ پیسے دیں۔ مسجد میں پیسے دینے کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے نا ایک پورا واقعہ جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں وہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ اس میں ایڈ نہیں کری، وہ ویسے علیحدہ سے کسی کو سننا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ منتھلی چاہے منیمم 100 روپیز، یا آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی قرآن پاک یا کوئی بھی اسلامک بک وہ آپ لوگ مسجد میں رکھوا دیں۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، دنیا میں بھی آپ لوگوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی، کیونکہ آبویسلی اور مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بنانا، اس پہ تو اتنا زیادہ ثواب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی
ایک مسجد بناتا ہے نا دنیا میں اللہ کا گھر بنانے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں. تو دیکھیں اب آبویسلی ہم لوگ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، پوری کی پوری مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، تو ایٹ لیسٹ ہم اس میں حصہ تو ڈال سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، منتھلی آپ لوگ کوئی بھی ایک دن رکھ لیں جب مسجد میں آپ لوگ پیسے دے دیں، جتنے بھی آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں. اور آج کا 4تھ پوائنٹ جو اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیت میں نا کہا ہے کہ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تو ہم لوگوں نے شرک سے بچنا ہے ایز مچ ایز وی کین، بلکہ ایز مچ ایز وی کین نہیں، بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ یہ تو وہ گناہ ہے جو معافی نہیں ہے جس کی، کہ اگر کوئی انسان توحید پر ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. تو ہم نے کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا انشاءاللہ. جزاک اللہ.